بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ مقدس رمضان المبارک، ماہ مواسات، ماہ صبر، ماہ استغفار، ماہ رحمہ، اور ساتھ ہی یہ ماہ مقدس ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان کو جتنی بھی شان ملی ہے، جتنا بھی مقام ملا ہے، جو اس کے اندر عبادت ہے، وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا، اور شب قدر رمضان میں ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت اس بات پر واضح دلیل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور وہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، دستور حیات ہے، نظام حیات ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے اس قرآن کے اندر۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی۔ تو یہ قرآن کریم کا اور رمضان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کو یہ مقام ملا ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، تو وہ قرآن، اس کی تلاوت، اس کا ذکر، حدیث مبارکہ اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان روزہ بھی انسان کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن روزہ کہے گا، یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا، اے میرے رب، اے میرے مالک، میں نے اس بندے کو پورا دن بھر کھانے پینے سے اور شہوت کے تمام کاموں سے روکا، فشفعنی فی، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ یا ربی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، اے اللہ میں نے اس بندے کو راتوں میں نیند کرنے سے منع کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی رمضان المبارک کے دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن اللہ سے کہہ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ روایت پہلے میں بیان کر رہا ہوں، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، القرآن والصیام یشفعان للعبد۔ اور مسلم کی روایت ہے، اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لصاحبہ، قرآن پڑھا کرو،
قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ قرآن تمہارے لیے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا. اور ایک اور روایت ہے ابن حبان کی، مسند احمد کی، جس کے اندر القرآن شافع و مشفع ماہل مصدق، قرآن وہ ہے جو سفارش کرے گا پڑھنے والے کے لیے، مصدق، اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. وہ ماہل اور مصدق، اور ایسا اللہ کے دربار میں یہ جھگڑا کرے گا اور اپنی بات منوائے گا. قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ کے دربار میں، اللہ کے قیامت والے دن جس نے اس قرآن کو پڑھا ہوگا اس کے لیے یہ سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے. اور یہ اپنی بات اس طریقے سے کرے گا قرآن پڑھنے والے کے لیے کہ اپنی بات کو اللہ کے دربار میں منوائے گا. من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا، اپنا رہنما بنایا، اپنا قائد بنایا، قرآن کے پیچھے پیچھے چلا، جہاں قرآن نے منع کیا ہے وہاں رک گیا، جس کا حکم دیا ہے وہ کیا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کی. اور یہ بات واضح ہے، قرآن اکیلا نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ہے. حدیث ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ صحابہ کرام نہ ہوں، ان کے اقوال، ان کے فتاوی نہ ہوں. قرآن کا مطلب حدیث، حدیث کہاں سے آئی؟ صحابہ کرام سے. اصل و سند صحابہ ہیں، تو صحابہ کے فتاوی، حدیث، قرآن جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب حدیث بھی ہے، صحابہ کرام بھی ہیں. تو قرآن، اگر کسی نے قرآن کو یعنی حدیث کو، صحابہ کرام کو اپنا قائد مانا، یقودہ الی الجنہ، تو یہ قرآن اس کی رہبری کرتے ہوئے، اس کے آگے چلتے ہوئے اس کو جنت تک لے کر جائے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ يَسُوقُهُ إِلَى النَّارِ، اور جس نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا، نہ کبھی تلاوت کی، نہ کبھی غور کیا، نہ کبھی تدبر کیا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی پڑھایا، نہ سنا، نہ سنایا، نہ شوق کیا، تو اس کو قرآن جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا. اعوذ باللہ. تو یہ رحمتوں والا مہینہ، بخشوں والا مہینہ، جس کے اندر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، دل بھی مائل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا بھی نزول ہے. موقع ہے کہ ہم قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآن پڑھیں، تراویحوں میں بھی پڑھیں، سنیں، اپنا الگ بھی پڑھیں، قرآن پکڑیں، نفلوں میں پڑھیں. آپ کو سرور بھی آئے گا، آپ کے لیے سفارشی بھی بنے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ صرف ایک مہینہ پڑھ کر اس کے بعد اس کو بند کر دینا، یہ مہینہ اللہ نے ہر لحاظ سے ہماری ٹریننگ کا مہینہ مقرر کیا ہے. یہ نفس کا تزکیہ بھی ہے، نفس کا علاج بھی ہے، یہ ہمیں باقی 11 مہینے گزارنے کے لیے گائیڈ لائن بھی ہے کہ ہم یہاں سے اپنی وہ بیٹری جو ہے وہ چارج کریں. اور جس طرح اس مہینے میں اللہ کی قرب، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، باقی مہینوں میں بھی اللہ سے اسی طرح توفیق مانگی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے رمضان کو، ہمارے روزوں کو، ہماری قرات کو، ہمارے قرآن کو اللہ ہمیں توفیق بھی دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس کو پڑھنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.